بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور اور قدیم ترین قوم ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں، جن کے کھنڈرات و نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام حجر میں تھا، جسے اب مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ اپنے وقت کی مہذب، ترقی یافتہ، طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت و محبت ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ جب اس قوم کی شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا، اور مجھ کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے، جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے، یعنی اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، نماز میں اپنے چہروں کو اسی یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد کلہ للہ عز وجل لا شریک لہ لا الہ الا اللہ والیہ المصیر۔ ترجمہ: ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔